عمرے اور حج کے احرام کی حالت میں اپنا ایک ساتھی کا حلق کرنا، یہ تو بالکل صاف ظاہر عقلاً مسئلہ ثابت ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو شریعت کے اصول سے ثابت ہو جاتے، اس میں حدیث کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اب خود سوچئے، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں انسانی عقل بھی کافی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا سمجھدار شریعت کے اصولوں کو جانتا ہو تو ان اصولوں کی روشنی میں وہ شریعت کا مزاج کہتا ہے یہ کام ہو سکتا ہے۔ بہت سی اس کی مثالیں ملیں گی۔ مثلا ایک آدمی 5 وقت نماز کے لیے غسل کر کے آتا ہے، اب کوئی آدمی گئے اس پہ حدیث لاؤ، کوئی حدیث نہیں، لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، نفاست کو پسند کرتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں کئی لوگ ہم نے دیکھے فجر میں نہاتے ہیں، پھر ظہر میں نہائیں گے، پھر عصر میں نہائیں گے، پھر آتے ہیں مغرب عشاء اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، 3 مرتبہ نہاتے ہیں کئی لوگ۔ تو اس پہ حدیث سے دلیل لانی ہے کہ حدیث میں کہاں ہے تو یہ خطرناک بات، لیکن ایک اصول یہ کہ پھر وہ استعمال کر لیں کہ منع کہاں آیا ہے۔ یہ بھی ایک اصول بعض لوگوں کا ہے نا کہ منع کہاں آیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے تحریر فرمایا، دیکھیے حالت احرام میں ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اس نے آخری دن کرنا کیا تھا؟ رمی کرنی تھی۔ رمی کے بعد اس نے ناہر کرنا تھا، قربانی۔ اس کے بعد اس نے کرنا ہے حلق۔ قربانی کرنے کے بعد حج میں رہ کیا گیا؟ کیا چیز ہے آپ خود بتائیے۔ رمی ہو گئی، پتھر مار لیے، قربانی کر دی، اب اس کے بعد حج میں رہ کیا گیا؟ ایک طواف زیارت رہتا ہے، طواف زیارت فرض ہے، اسے کرنا ہے، سادہ کپڑوں میں کرنا ہے، بس اس کے علاوہ تو حج میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جب اینڈ پہ پہنچ گیا ہے حالت احرام کی آخری حالت آ گئی، تو اب وہ لوگ ایک دوسرے کا سر اگر مونڈ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں، اور دلیل اگر اب اتنی ہی چاہتے ہیں تو چلیے وہ بھی صحیح۔ حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تھا تو اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کے سر مونڈنا شروع کر دیے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھیں اس سفر میں، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا لوگوں کو ایک دوسرے کے سر مونڈتے ہوئے، بال اتارتے ہوئے، تو میں ڈر گئی کہ کہیں لوگ ایک دوسرے کو قتل تو نہیں کرنے چل پڑے۔ ٹھیک ہے جی،